अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स मुल्क में हुई हैं। अफ़गानिस्तान के हवाले से आपको मालूम है बड़ी तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है और मिलिटरीली तालिबान का एडवांस है। दोहा में कोशिश की जा रही है कि मिलिट्री के बजाय एक पॉलिटिकल उस पर पाथ पर आगे चला जाए, कोई हल निकाला जाए। उस पर बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। पीडीएम का भी इजलास हुआ है। हम तो कहेंगे कि एक ऐसा इत्तेहाद है जिसमें से फूंक निकल गई है उनकी, बट बहरहाल फिर भी अभी प्रोग्राम से पहले नाज़रीन हम किसी से बात कर रहे थे अर्लियर इन द डे के पीडीएम पे बात करेंगे, तो अपोजिशन के एक शख्स जो कि जिनकी पार्टी पीडीएम में मेंबर भी है, तो वो कह रहे थे जी पीडीएम से आप क्या लेंगे। यानी कि पीडीएम के अपने लोगों को भी पता है कि जान उसमें नहीं है, लेकिन बहरहाल एक द शो मस्ट गो ऑन। उसके साथ साथ आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहावलपुर में एक जगह एड्रेस किया, तो सुनिए क्या कहा था उन्होंने। जब तक हम अपने मुल्क में रिसर्च नहीं करेंगे, अल्लाह ने जो जमीन दी है इस मुल्क को, जो हमारे पास 12 मौसम दिए हैं, हम तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च हो, जोनिंग की जाती, बताया जाता कि किस जगह पे क्या चीज अगर उगाएं तो उसका ज्यादा फायदा है। अब पानी कम हो गया है, टेक्निक्स निकल आई हैं कि थोड़े से पानी से आप कितना फर्क कर देते हैं। अहम बातें करते प्राइम मिनिस्टर नाज़रीन, मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी है एनवायरनमेंट के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से। इस पर हम हमेशा कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का फोकस ठीक है, लेकिन बहरहाल किस तरह से आगे बढ़ना है वो उसमें बहुत से सवालात होते हैं। तो बात हम करेंगे पीडीएम की जो आज मीटिंग हुई है, और पीडीएम की मीटिंग में आपको मालूम है, अभी आप सुन रहे थे बिलावल भुट्टो साहब ने जो कल कहा भी कि जी अगर आप बात करेंगे पंजाब की हुकूमत को हटाने की या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटाने की, तो फिर हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हुकूमत को कल हम गिरा देंगे। वो भी एक ज़रा मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है, कल कैसे हुकूमत गिरेगी। तो ऑल इन ऑल एक क्या कहें, एक शोगल लगा हुआ है, और उस पर बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर लीडर पीएमएल। इनके बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आप तशरीफ़ लाए। कादिर मंदोखिल साहब हैं, एमएनए सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया मंदोखिल साहब। और सेनेटर वलीद इकबाल सीनियर लीडर पीटीआई, बहुत शुक्रिया वलीद, यू जॉइंड अस। तो शुरू करते हैं आपसे। मुसद्दिक मलिक साहब, ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि आपने पीपल्स पार्टी की तो कल स्टेटमेंट सुन ली, और आपकी पार्टी के हवाले से आप लोग तो गए हैं, और अभी आज आपके लीडर ने नाज़रीन नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर किया उसमें उन्होंने कहा कि हम हुकूमत का कोई भी इक़दाम है उसको हम आईनी नहीं मानते, और उसके अलावा जो फैसले हुए हैं उसमें यह भी कहा गया कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट कर रही है, तमाम पीडीएम के मेंबर्स उसको रिजेक्ट करते हैं, और वो कह रहे हैं हम टफ टाइम देंगे गवर्नमेंट को। और इन चीज़ों पे ईवीएम जो इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उस पे आपको मालूम है कि हुकूमत बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है, उतनी तेज़ी से तमाम अपोजिशन उसको अपोज कर रही है, लेकिन हुकूमत के पास मेजॉरिटी है, क्या वो पास कर लेंगे और सिंपली उसको इंट्रोड्यूस कर लेंगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वहाँ मौजूद हैं। मौलाना साहब थोड़ा सा उन पर बताइए, वो प्रेसिडेंट है आपकी इसके पीडीएम के, लेकिन मौलाना साहब ने तो आपके जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके बारे में कहा था ये तो पर्ची के और कागजी प्रेसिडेंट है। जब वो रिपोर्टर्स से बात करते हैं तो वो तो ऐसे बात करते हैं, तो पीडीएम में किधर है कोई आधे जेलिंग टुगेदर? सर ये हो क्या रहा है? मेरे ख्याल में आपने बड़ा अच्छा इब्तदाइया दिया है पीडीएम के हवाले से। तो आपने क्योंकि कहा कि जान नहीं है पीडीएम में, तो मैं थोड़ा सा उसको, अगर आप इजाज़त दें, ज़रूर सर, आप ऑल, तो मैं आपके सामने 5 नुकात पेश करता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि पीडीएम में जान कैसे पड़ेगी। ठीक है। सबसे पहले तो आज ये फैसला किया गया कि अक्टूबर के महीने में ये जो मुजरमाना गफलत है या नाअहली है हुकूमत की, जिसके नतीजे के अंदर हर तरफ भूख है, दवाइयों की कीमत 5 गुना बढ़ गई है, 500% से ज़्यादा, बिजली की कीमत बढ़ गई है, अदविया की, वो तो मैंने कह दिया, ये गैस की कीमत बढ़ गई है, अगर आप बिजली का बिल दें तो आप बच्चों की फ़ीस नहीं दे पाते, वगैरह वगैरह। वो आपके सामने महंगाई की शरह हर महीने 10 से 20% बढ़ती। पिछले 24 महीने में माह सिवा 2 या 3 महीनों के हर महीने जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमत 10 से 20% के दरमियान में बढ़ती रही। पीडीएम में क्या जी, पीडीएम ने आज ये कहा है कि हम अक्टूबर में एक दोबारा से मुल्कगीर तहरीक 29 अगस्त को भी कर रहे हैं जलसा जी, कोई, मगर जलसा नहीं, उसके बाद से अक्टूबर से एक तहरीक शुरू कर रहे हैं
تحریک کے اب وہ خد و خال جو ہیں وہ میں نے کہا آپ کا گلہ دور کر دیں جان والا. تھوڑا سا اب ہنسنا ہی اگر پڑے گا. مجھے یہ بتائیں کہ دسمبر میں آپ نے کہا پورے پاکستان کو یا آر یا پار اب دیکھیں یہ ہوگا, اس کے بعد آپ نے کہا بس ان کو نکال رہے ہیں, اب یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے یہ کر رہے ہیں, آخر میں حکومت تو وہیں کی وہیں بیٹھی ہے, آپ لوگ آپس میں دیکھیے بکھر گئے اس ہیں. سے تو آپ تو ماشاءاللہ آپ کے جمہوری کریڈینشل جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں اور آپ تو اس پہ تحقیق بھی کرتی ہیں, اسے غرض نہیں نا, کیونکہ یہ ہمارا کام ہے, یہ کوئی ہم کوئی ایسی چیز نئی چیز نہیں کر رہے. یعنی ہمیں یہ کہا گیا ہے جمہوریت میں, اپوزیشن میں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم حکومت کا ہر جو پالیسی ہوتی ہے اس کا تنقیدی جائزہ لیں عوامی مفاد میں. اگر ہماری بات سنی جائے پارلیمان میں تو پارلیمان میں کریں جو ہم کرتے ہیں, مگر جیسا کہ آپ نے پروگرام کے ابتدائیے میں ہی کہہ دیا کہ وہ تو جیت جائیں گے, وہ تو لے جائیں گے, وہ تو کر جائیں گے. حکومت کیا جی جائیں گے؟ یعنی آپ نے کہا کہ اگر آپ اس کو ای وی ایم کو اپوز کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو حکومت لے جائے گی. ہم نے تو بھائی سوال اٹھایا نہیں, میں نے تو یہ نہیں خوشی خوشی کہا لے جائیں گے, میں نے کہا آپ ذرا مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں. خوشی کا میں نے نہیں اظہار کیا, نہیں میرا مقصد قطر نہیں تھا, نہ میں مس ریپرزینٹ کرنا چاہتا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت نہیں دھونس دھاندلی بھی کرتی ہے, حکومت لوگوں کو ویڈیوز بھی دکھاتی ہے, حکومت لوگوں کے اوپر نیب کے کیسز بھی کرتی ہے, حکومت جس کا آج ذکر کیا گیا جو صحافی ہیں ان کو مارتی بھی ہے, ان کو اٹھاتی بھی ہے, ان کو آواز نہیں اٹھانے دیتی. تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک راستہ یہ رہ جاتا ہے کہ حکومت انشاءاللہ گرے گی, مگر اگر نہیں بھی گرتی ہے تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم عوامی مقدمہ جو ہے اس کے اوپر احتجاج کرتے رہیں. تو ہم اکتوبر کے اندر دوبارہ سے روح پھونکنے کے لیے, جان ڈالنے کے لیے ایک تحریک جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. تیسری جو بڑی اہم بات ہوئی ہے وہ فورن پالیسی کے حوالے سے ہوئی ہے. تحریک پہ ذرا بتائیں کیا مطلب؟ میرے خیال میں ابھی وہ کیونکہ ابھی وہ آئی ہے چیز سامنے, تو کچھ گھنٹوں میں سامنے آ جائے گی کہ جلسے ہوں گے یا جلوس ہوں گے یا دھرنا ہوگا یا کیا ہوگا, وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ تمام پارٹیز جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں وہ احتجاج کریں گی, ایک تحریک چلائیں گی. اور ایک اہم بات جو آج کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فورن پالیسی دیکھیے کہ کبھی ہم سے ملیشیا اور ترکی رس جاتے ہیں, ان کو منانے جاتے تو سعودی عربیہ اور یو اے ای رس جاتے ہیں, ان کو منانے کوئی اور جاتا ہے. چلیں اب تو اللہ نے کرم کیا, ویسے آپ نے دیکھا ہی ناراضگی تھی, پھر پہلے چین کے سارے معاہدے چوری کے تھے, پھر امریکہ بہت اچھا ہوا, پھر وہاں پہ ورلڈ کپ جیت کے نکلے تو پتہ چلا اصل میں تو چین اچھا تھا, پھر امریکہ کو پیچھے چھوڑ کے ڈومیسٹک پہ رہتے ہیں. بنیادی طور پہ آج بات یہ ہوئی ہے کہ فورن پالیسی میں اتنے 20-30 سال کے بعد بھی اگر آج جو یونائٹڈ سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس میں بھی اگر افغانستان کے معاملے پہ ہمیں شرکت کی دعوت نہیں ملتی اور ہم یہ کہتے رہتے کہ ہمیں ٹیلی فون نہیں آ رہا, وہاں جا کے بھی نہیں, مگر آپ خدا کے واسطے جو آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ وہاں بھی جا کے ٹیلی فون کا تذکرہ, یہاں بھی بیٹھے ٹیلی فون کا تذکرہ, یعنی منتوں پہ بعد آگے مودی ہمارا فون نہیں سنتا, وہ ہمیں فون کی بات مجھے کوئی سنتا نہیں, کوئی کرتا نہیں. فون کی بات کرنا پھر بھی اس میں سمجھ تھی, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی وی آر ٹرائنگ ٹو بی فرینڈز, یہ امریکہ کے فون کی سمجھ نہیں آئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو وہ جو صدر تھے فرانس کے ان کے فون کی سمجھ آ گئی تھی, آپ کو وہ جو ٹیلی فون امریکی صدر مبارکباد کا آیا تھا, یعنی فون کا کوئی, آپ یہ تو مانیں کہ فون کا کوئی چکر ہے, نہیں وہ یہ والا فون سے کچھ ہماری ایگوز ہرٹ ہوتی ہیں فورن پالیسی میں, ہماری پوری فورن پالیسی از ہائی جیکڈ بائی فون کال. اچھا اتنا بھی سمپلسٹک نہیں ہے, لیکن پرابلم ہے فون کا, یہ بات ٹھیک ہے. منتخل صاحب آپ لوگوں نے مطلب لگا کہ بلاول بھٹو صاحب obviously یہ تو کوئی سیریس بات نہ ہوئی کہ جی اگر آپ کہیں کہ حکومت کو گرانا ہے تو ہم جوائن کریں گے اور حکومت گر جائے گی, کدھر گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ مطلب کہ بلاول صاحب پیپلز پارٹی الگ ہو گئی ہے تو الگ ہونے کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ جی کیونکہ یہ ریزگنیشنز نہیں دے رہے اور کیونکہ یہ پریشر نہیں ڈال رہے, ریزگنیشن نہیں کہ پریشر نہیں ڈال رہے پنجاب پہ اور سندھ میں. آپ سچ مچ سمجھتے ہیں کہ اگر کل یہ کہیں کہ جی ہم جائیں گے اور ہم پنجاب گورنمنٹ کو ریموو کریں گے تو ریموو ہو جائے گی اور پرائم منسٹر عمران خان ریموو, یو ریئلی تھنک سو؟ دیکھیں جب پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی ہے, بلاول صاحب نہیں رکھی گئی, تجویز انہی کا ہی تھا. جی بالکل, نام انہوں نے. اور اس پی ڈی ایم کے اجلاس میں یا ان فیصلوں میں یہ طے ہوا کہ ہم جو فیصلہ کریں گے وہ متفقہ کریں گے, اکثریت کی بنا پہ نہیں. یہ پوائنٹ تھوڑا ذہن میں رکھ لیں کہ پہلے جلسے جلوس کریں گے, اس کے بعد اسلام آباد کی طرف ہم موو کریں گے, وہاں کسی نے کہا دھرنا دیں گے, کسی نے کہا نہیں دیں گے, مگر یہ کہ اسلام آباد جا کے فیصلہ ہوگا اور وہاں استعفے بھی ہم متفقہ طور پہ دے سکتے ہیں. اب جب یہ بات ساری چل گئی ہے, اور پھر میں بار بار اس کا نام لیتا ہوں, وہ اچھا بھی نہیں لگتا ہے, نورانی صاحب کا بیٹا
جس کا پورے پاکستان میں کونسلر بھی نہیں ہے. سب زیادہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں نہیں, پیپلز پارٹی استعفے دے. اچھا, نون لیگ نے اپنے استعفے اکٹھے کرنے شروع کر دیے. پتہ چلا 2 استعفے اسپیکر کے پاس چلے گئے, پتہ نہیں کسی نے شرارت کی یا کیسے چلے گئے. تو آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جا کے استعفے اسپیکر کے منہ پہ ماریں. منہ پہ کیا ان بیچاروں نے مارنا تھا, جا کے پاؤں پڑے, بھائی غلطی سے آ گئے, استعفے واپس کرو, یا ہمارے دستخط نہیں, جو بھی ہے وہ مکمکا ہو گیا. اب نون لیگ کو پتہ چل گیا, بڑی سخت باتیں کہہ رہے ہیں یہ. ہاں نہیں تو حقیقت ہے, تو آپ کی میڈیا نے دیکھا ہے, میں اپنی طرف سے بات کروں. اس کے بعد جب نون لیگ کو پتہ چلا کہ یہ تو معاملہ اس طرح نہیں ہونے والا ہے, لاہور کا جلسہ ناکام ہو گیا پی ڈی ایم کا, سارے میڈیا نے دکھایا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے ایک طرفہ گاڑی چلائی کہ نہیں جی پیپلز پارٹی استعفے دے. بھائی پیپلز پارٹی کی پورے سندھ حکومت, ایک کم 100 ہمارے ایم پی اے تاریخ میں, اس سے زیادہ ہمارے ایم پی اے نہیں آئے, وہ ہم ختم کریں. تو بھائی بات تو یہ ہوئی تھی کہ متفقہ ہوگا, تو ہم نہیں آپ کے ساتھ متفق, تو نہیں ہماری اکثریت تھی, ہم 10 جماعتیں, آپ اکیلے کیسے کریں. دیکھیں نا, آپ نے پی ڈی ایم, سر ایک منٹ, ابھی میں بتا دوں جو اناؤنسمنٹ کہ آپ نے تو چھوڑ دیے عہدے, تو آفتاب شیر پاور صاحب کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دی. اس کا مطلب اب تو واپس لیں گے نہیں آپ کو, اگر آپ آنا بھی جائیں تو پی ڈی ایم میں آپ کے لیے جگہ نہیں. آپ کو کس نے بولا کہ ہم پی ڈی ایم کو, ہم تو پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں. ہم آپ تو بتا رہے ہیں بھائی. نہیں, آپ کے بتانے سے کیا فرق پڑتا ہے, میں تو ہر جگہ کہتا ہوں ہم تو پی ڈی ایم کو خیرآباد کر چکے ہیں, ہمارا تو تعلق نہیں ہے. ہاں دیکھیں بات یہ ہوتا ہے, اب سوال کیا ہے, جو ہماری مدعا ہے اور ان کی مدعا میں فرق کیا ہے. ہم یہ کہنا چاہ رہے پہلے دن سے کہ جناب آپ یہ استعفے, یہ ساری چیزیں ایک جمہوری حق ہے. آج ہی مصدق صاحب خود بھی سینیٹر ہیں, ان کو پتہ ہے, عدم اعتماد جو نا آپ کسی وقت کسی دن ڈیلی بھی کر سکتے ہو, آپ کوئی وہ قدغن نہیں ہے. میں آج ہی اسمبلی کے افسران سے معلوم کر کے آؤں کہ ایسا کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ کو 6 مہینے بعد آنا پڑے گا, سال, آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہو. تو ہم نے یہ کہا کہ جہاں پنجاب کی حکومت 7 ایم پی اے پہ کھڑی ہے, جہاں وفاق حکومت 4 ایم این اے پہ کھڑی ہے, آپ کو یاد ہے پہلے جا کے ایم کیو ایم ناراض ہے, چلو ایم کیو ایم کو تو کوئی دین ایمان نہیں, وہ ناراض راضی ہے, اس کو جو مرضی کر لو. اب رہ کے مینگل صاحب الگ ہو گئے, پھر سب سے بڑھ کر جہانگیر ترین صاحب جس نے 32 ایم پی اے اور 8 ایم این اے تو شو کر دیا, جو چھپے وہ الگ ہے. تو ہمارا یہ کہنا, کاف لیگ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ راضی نہیں ہے, تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ کہنا یہ تھا بلاول صاحب کا کہ چند دنوں میں نہیں چند گھنٹوں میں آ سکتی ہے, آپ عدم اعتماد کی ایک کوشش تو کرو. اب آپ کو پتہ ہے عطا تارڑ صاحب جو ان کا نمائندہ ہے, کل میرے ساتھ ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے, اس نے بولا آپ کے پاس تو 6 سیٹیں ہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہو عدم اعتماد. تو بھائی آپ کا تو سندھ میں ایک کونسلر بھی نہیں ہے, تو آپ نے کیا سکا سندھ حکومت استعفیٰ دے دے. چلیں اچھا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک لیتے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ مرضی بلاول بھٹو صاحب کہیں یا نواز شریف صاحب کہیں, اب یہ 2 پارٹیوں کے راستے بالکل الگ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو الیکشن آئے گا آگے, تو اس میں جو حکومت کر رہی ہے کہ ای وی ایم کو تقریباً جی پکا کر دیا, اور یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے جس میں کہ دونوں اکٹھے ہیں, وہ نہیں ہو پائے گا. تو الیکٹرل ریفارمز, اس سب پہ ڈیبیٹ کیسے آگے چلے گی. بریک کے بعد ہم چلیں گے سینیٹر ولید اقبال صاحب کے پاس. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم پی ڈی ایم کی کر رہے تھے, وہ تو بڑی واضح ہے کہ پی ڈی ایم اب دیکھیں کوشش کر رہی ہے, لیکن جو بھی بات ہے, جو بات یعنی بالکل حتمی ہے, وہ یہ ہے کہ ایگزیکٹلی آفٹر 2 ایئرز انشاءاللہ, یعنی کہ آج کے 12 تاریخ کو اسمبلی نے اوتھ لیا تھا, آج سے 3 سال پہلے 12 اگست کو لیا تھا, اور 11 اگست جو ہے 2 سال کے بعد 11 اگست کو تحلیل یعنی کہ ختم ہو جائے گی اسمبلی. تو الیکشنز تو انشاءاللہ ہوں گے. جب سینیٹر ولید اقبال صاحب, جو بات پکی ہے وہ ہے الیکشنز کی, الیکشن ریفارم کی بات ہے, پرائم منسٹر کر رہے ہیں, آپ کی پوری ٹیم کر رہی ہے, لیکن الیکشن ریفارم پہ اپوزیشن جو ہے وہ بالکل آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. تو کیا کوئی راستہ آگے نکالیں گے؟ اچھا جی, میں تھوڑا سا میرا اعتراض ہے آپ کے سوال پر کہ اتنی ساری باتیں آپ کے دوسرے دونوں مہمانوں نے کی اور مجھے جواب دینے کا موقع بھی نہیں ملنا ہے اس پہ. تو آپ بولیں, آپ جواب دیں بھائی, بولیں جواب دیں. جی, میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کا جس کی آپ نے بات کی, اور آپ نے ویسے صحیح باتیں کی ہیں اس کے بارے میں, اور یہ جو آپ نے ویسے اس سوال کو شروع کیا, تو آپ نے جو گنتی بتائی کہ اگست 2023 میں ایگزیکٹلی 2 سال ہیں جب اسمبلی تحلیل ہوگی, اور پھر آئین میں 60 دن کا لکھا ہوتا ہے کہ اس میں الیکشن ہونے ہوتے ہیں جب اسمبلی آٹومیٹکلی تحلیل ہوتی ہے مدت پوری کرنے میں. سو لگ بھگ اکتوبر 2023 میں جو ہے وہ الیکشن متوقع ہے, اگلا عام انتخاب جو ہے. تو پی ڈی ایم کو میرے خیال فیصلہ اس گفتگو سے جو مجھ سے پہلے بھی ہوئی ہے, پی ڈی ایم کو تو فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ بھائی انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے, کیونکہ 2 سال تو یوں گزرتے ہیں, انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے یا آپس میں لڑنا ہے, کیونکہ اس وقت وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ پی ڈی ایم کا اجلاس بلانا, اور کل جو بلاول بھٹو صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں باتیں کی ہیں, یہ
खुद फरेबी और खुश फहमी, यानी कि सेल्फ डिसेप्शन और वो जो है ना विशफुल थिंकिंग अंग्रेजी में जिसे कहेंगे, उसकी अक्कासी करती है। देखें, कुछ ना कुछ तो उनको करना था और कर रहे हैं। मैं उसकी वजह बता देता हूँ आपको, क्योंकि इस वक्त हुकूमत का और पीटीआई का पल्ला बहुत भारी हो चुका हुआ है। आपके सामने गिलगित बल्तिस्तान के रिजल्ट्स हैं, आपके सामने एजेके के रिजल्ट्स हैं, आपके सामने अब ज़िमनी इंतखाब सियालकोट की एक सूबाई असम्बली की नशिस्त पे हुआ है, जो कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता था सेंट्रल पंजाब में PMLN का, और वहाँ पासा पलटा है। सो ये ट्रेंड जिस तरह का जा रहा है, अपोजिशन ने कुछ तो करना है, और लेकिन जो इनमें आपस में इनके इख्तलाफात और तजादात हैं, ये अदम एतमाद की बात ज़रा करते हैं। जहाँ खुद बोल रहे हैं ये कि 6 हों या 12 हों या 16 हों, अक्सरियत होती है। जहाँ अक्सरियत नहीं है वो सेनेट है, वो वहाँ करके दिखा दो भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ, 2 दफ़ा कोशिश की है, एक दफ़ा तो अदम एतमाद हुआ जब वाज़े अक्सरियत थी 2019 के अगस्त में, 1 अगस्त को, नहीं कामयाब हो सके। फिर सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का हुआ, इन्हीं के वोटर्स ने अपने वोट ज़ाया किया दानिस्ता तौर पे। मैं देख रहा था उन वोट्स को, मैं बैठा हुआ था वहाँ चंद गज दूर। और फिर सेनेट का जिक्र नहीं करते, क्योंकि सारी फूट इनमें सेनेट की वजह से ही पड़ी है ना, कि यूसुफ रजा गिलानी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, इसी से इनकी लड़ाई शुरू हुई है। सो ये आपके सामने है, आपने बिल्कुल ठीक तज्जिया किया है। अब मैं अर्ज कर दूं आपकी इलेक्शन ये रिफॉर्म्स जो हैं, देखें आज भी जो हम पार्लिमानी अमूर के जो मुशीर हैं, एडवाइजर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जो बाबर अवान साहब हैं, उनकी तरफ से बयान उनका शाया हुआ है कि जी हम इस्लाहात लाना चाहते हैं EVM वाले हवाले से, ताकि इलेक्शन के ऊपर कोई सवाल आगे से ना उठा सके, क्योंकि 10 इलेक्शन जो हुए हैं उनमें हर किसी ना किसी को हमेशा कोई ना कोई एतराज़ होता है। ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं जिस पर कोई एतराज़ ना हो, नंबर 1, और नंबर 2, अपोजिशन अपनी तजावीज़ दे, हम खुले दिल से वो चले। नेशनल असेंबली में उन्होंने वॉकआउट किया, को ऑर्डिनेंस हुआ, ये वो, अब तो चले उसको अकोमोडेट करने का हर किस्म का, और वो सेनेट में पार्लिमानी अमूर की कमेटी के सामने ही वो सारा मामला आया हुआ है। ऑपोजिशन के ही एक सेनेटर जो है उसको चेयर करते हैं ताज हैदर साहब, वहाँ ये सारा मामला है। वहाँ अगर मुस्बत तरीके से वो अपनी इनपुट दें, अदरवाइज देखें कवानीन बनाने का अब सेनेट में काफ़ी हद तक अब जो पहले इम्बैलेंस था वो तो कवर हो गया, बहुत कम फर्क है। और अगर जॉइंट सेशन में हो जाए तो हम लेजिस्लेशन जो है वो प्रॉपर ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं, प्रॉपर लेजिस्लेशन जो है इनैक्टमेंट के जरिए थ्रू पार्लियामेंट जो है वो हम मंजूर करवा सकते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है। हम चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो इसमें वो उसकी इनपुट भी ले रहे हैं, EVMs जो हैं वो लेंगे। हम तो सिर्फ सपोर्ट करेंगे या फंड्स मुख्तस करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना। और वो तो डिसएग्री कर रही है अभी। जी देखिए, उन्होंने अपने एतराज़ात उन ऑर्डिनेंसेस पे या उन कवानीन पे उठाए, उन्होंने जिस फोरम पे उठाए वो गलत था। उनको मौका जो है वो पार्लिमानी कमेटी के आगे मिल रहा है, वो वहाँ पे अपने आके एतराज़ करें। अभी वो कानून हतमी तौर पे मंजूर नहीं हुए, उन्होंने दोनों ऐवानों से मंजूर होना है, और अभी बाकायदा इस पे डायलॉग का मौका है। मैं तो समझता हूँ अपोजिशन को चाहिए इस पे होश के नाखुन लें, और जो ये शिकायतें हैं इनकी 2018 के इलेक्शन के बारे में, फॉर एग्जाम्पल, जिसके बारे में फाफिन जैसे इदारे कहते हैं कि वो 2013 से ज्यादा शफाफ इलेक्शन था, तो भाई, और उस पे जितनी पटिशनें हुई उससे भी पता लगता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि दे शुड कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल। जी, अपनी इनपुट दें। सारी डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं EVMs की, अपनी इनपुट्स दें, उनको एतराज। चलिए सुनते हैं मुसद्दिक मलिक साहब से। जी मुसद्दिक मलिक साहब जी, मैं इत्तफाक करता हूँ जी सेनेटर वलीद इकबाल साहब की गुफ्तगू से। चेयरमैन सेनेट कैसे इलेक्ट हुए, कहाँ से कितने कैमरे पकड़े गए, एक मुल्क जहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस 100 पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट के मुकद्दस फ्लोर के ऊपर 100 लोगों का इलेक्शन नहीं करवा सकते, और हुकूमत जो है वो वहाँ पे कैमरे लगाती है, एक नहीं, 5 5 6 6। जी जी, ठीक है जी, पर्सनली। मगर आज हम उन्हीं सी चेयरमैन की क़यादत में खामोशी से अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहे हैं कि उल्टा सकते हो तो उल्टा लो। यही कहा है ना वलीद साहब ने कि कैमरों के जरिए जैसे तैसे करके जिसे मर्जी हमने चेयरमैन बनाया, हमारे पास धौंस धांधली, मैंने आपको बताया वो क्या तरीका कार हैं, और वो आज कह रहे हैं कि उल्टा सकते हो तो उल्टा लो। जब तुम्हारे पास मेजॉरिटी थी तब तुमने क्या कर लिया? ज़रा सवाल सुने, कमेंट सुने कि जब तुम्हारे पास मेजॉरिटी थी तब तुमने क्या कर लिया। इससे आपको पाकिस्तान की जमहूरियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। दूसरा जो अहम पहलू है वो ये है कि वही चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन ताज हैदर साहब की कमेटी है। चेयरमैन साहब ने कल खत लिखा पार्लियामेंट्री कमेटी को, परसों जब मीटिंग हुई, कि ना तुम नादरा को बुला सकते हो,
نہ تم منسٹری آف اس کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو جنہوں نے مشین بنائی ہے ان کو بلا سکتے ہو، یعنی نہ مشین بلا سکتے ہو، نہ مشین بنانے والا بلا سکتے ہو، نہ وہ جس کو آئین کو پامال کر کے قوت دی گئی ہے نہ اس کو بلا سکتے ہو. ٹھیک ہے تو جی میں ذرا اجازت ہے، میں ذرا یہ اہم چیزیں انفارچونیٹلی آپ ذرا دو فکروں میں ختم کریں. ویل ہیو انادر سیشن آن دس. مجھے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں ٹائم. جی دو فکروں میں ختم کریں. 6 ممالک ہیں جی، فن لینڈ، نیدرلینڈز، فرانس، جرمنی، آئرلینڈ، یونائٹڈ کنگڈم، 6 کے 6 ممالک جو اپنی ای وی ایمز ہیں ریموو کر چکے ہیں اس وجہ سے کہ اس سے ووٹ کی چوری ہوتی ہے. 6 ممالک، میں نے نام بتائیں، دوبارہ بتا دوں، فن لینڈ، نیدرلینڈز، فرانس، جرمنی، آئرلینڈ. پل ڈیٹ نے جی یہ نیٹ پہ جا کے یہ جتنے ناظرین ہیں نیٹ پہ جائیں چیک کر لیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے. پل ڈیٹ نے 2 دن کا سروے کیا، 2 دن کا سیمینار کیا، جس میں یہ کہا گیا کہ اس کے ذریعے 15 منٹ میں مشین ہیک ہو سکتی ہے. اور پل ڈیٹ میں وہ صاحب موجود تھے جنہوں نے یہ ای وی ایم بنائی تھی جس کو آلٹر کیا گیا. انہوں نے کہا مجھے بتائیں میں 15 منٹ میں کر دیتا ہوں. کون سے ملک سے تھے یہ انہوں نے آسٹریلیا سے ڈائل ان کیا تھا. یہ اس وقت وینڈر تھے جب یہ ای وی ایم بنی تھی. اور الیکشن، اور جب ہم نے یہ کہا کہ پل ڈیٹ کو بلا لیں، تاج حیدر صاحب نے ریکویسٹ دی تو 2 چیئرمین صاحب نے ڈینائی کر دی کہ نہ آپ بلا سکتے ہیں پل ڈیٹ کو، نہ آپ بلا سکتے ہیں نادرا کو. کس چیئرمین نے جی ہمارے سینٹ کے چیئرمین جن کو یہ کہہ رہے تھے کہ الٹا سکتے ہو تو الٹا لو، انہوں نے چیئرمین صاحب نے جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کو بولا نہ تم نادرا کو بلا سکتے ہو، نہ تم بلا سکتے ہو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو، اور نہ تم پل ڈیٹ کو بلا سکتے ہو. تو آپ نے فیکٹس تو سامنے رکھ دیے کہ جو اس میں آپ کو پرابلم نظر آ رہے ہیں، پروسیس میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کہا کیا جا رہا ہے کہ تم جب میجورٹی میں بھی ہو تو ہمیں نہیں الٹا سکتے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. منتخیل صاحب آئی ایم سو سوری، ایک فکرہ پروگرام آئی ہیو ٹو کلوز. میں ابھی 2 دن پہلے دیکھ رہا تھا جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر پرائم منسٹر صاحب کو دکھا رہا تھا تو پرائم منسٹر پوچھ رہا تھا کون سا بٹن دباؤں، کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ سارا 4-5 آدمی بتا رہے تھے. اب آپ مجھے بتاؤ پریکٹیکلی یہ گاؤں دیہات میں کون بتائے گا کہ بابا کون سا بٹن دبانا ہے، کون سا وہ کرنا ہے. اچھا وہاں اگر کوئی بندہ اگر یہ کہے ولید صاحب کا اگلا جملہ ہوگا تو وہاں کوئی بندہ کھڑا ہوگا تو وہ بندہ کس کا ہوگا؟ یہاں میرے الیکشن میں 3 مہینے پہلے باقاعدہ جو ہماری خواتین گئی ہے تو بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ ووٹ کدھر ڈالنا ہے. اور جو انہوں نے کہا کہ بندہ ساتھ تو دے نہیں، میرے جو پیپلز پارٹی کا تیر کا نشان ہے اس کے ساتھ ایک پین کا نشان ہے. بہت سارے ووٹ تو ہمارے پین پہ ضائع ہو گئے کہ بیچارے پین اور تیر کا شناخت نہیں کر سکے. تو یہ الیکٹرانک مشین پتہ نہیں کون سے ملک سے آئے ہوئے. آپ دونوں کو تو میں اتنا ہی کہوں گی کہ یہ بھی جو کہہ رہے تھے ولید اقبال کہ بھئی آپ لوگ پھر آ کے بیٹھیں، اس پہ ڈسکشن کریں، ڈیبیٹ کریں. بیٹھنے کا تو فورم ہے جس پہ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں آ سکتا، وہ بھی نہیں آ سکتا، یہ بھی نہیں آ سکتا. یہ obviously ناظرین سب سے بڑا چیلنج اگلا الیکشن ہے. باقی تو ہوتا رہے گا، کبھی پی ڈی ایم کی میٹنگ، کبھی اس کی کبھی اس. تو ایشو تو اگلا الیکشن ہے. اور بار بار یہ کہا جائے کہ الیکشن چوری ہوا، اور پرائم منسٹر نے کہا کہ جی یہی طریقہ ہے کہ الیکشن چوری نہیں ہوگا. لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے یہی طریقہ جس سے الیکشن پھر چوری ہوگا. لیکن obviously ان کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی اور اس پر ہمارا جو ہے ہمارا اس پہ فوکس رہے گا آنے والے دنوں میں. بریک لیتے ہیں ناظرین، اور جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے افغانستان میں اس پر بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس.